نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. میرے ساتھ مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خیر خلق اللہ. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ احسان ہے رب کا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ احسان ہے رب کا. حبیب پاک سے الفت، حبیب پاک سے الفت، یہی ایمان ہے سب کا. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین، رحمنی و رحمکم اللہ تعالی. مسلسل جو ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے روزہ ہے. جس طرح ایمان کے بارے میں بھی آپ بقدر تفصیل سن چکے اور نماز کے حوالے سے بھی 2-3 پروگراموں میں صرف اسی پہ ہی گفتگو ہوتی رہی. شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو آج روزے کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ فرض ہے. روزہ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت کے لیے روزہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت قرآن شریف سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، عمل امت سے ثابت ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا روزے کے حوالے سے. اگر کوئی انکار کرے گا، انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج مانا جائے گا، کیونکہ ارکان اسلام کا انکار ہوگا. رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے اندر روزے کے حوالے سے تفصیلی بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالی متذکرہ آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے کو فرض کیا گیا، روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے جو تھے
ان پر روزے فرض تھے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن شریف یہ ایسی کتاب ہے جس میں تاریخ بھی شامل ہے، تواریخ امم سابقہ، پہلے زمانے کی جو تواریخ ہیں، ہسٹریاں ہیں، وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے تواریخ امم سابقہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی یہ روزہ جو ہے فرض تھا، جس کے لیے جس انداز میں تھا وہ تفصیل الگ بات ہے، مگر قرآنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی روزہ فرض یا روزے فرض تھے۔ اس حوالے سے جب ہم تفصیل دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے روزے کا وجود پاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی قول حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 3 روزے مہینے کے رکھا کرتے تھے، جن کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزے کو۔ یہ 3 روزے آدم علیہ السلام پر بھی فرض کے طور پہ آپ رکھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے کتب تفاسیر میں موجود ہے کہ آپ 40 روزے رکھتے تھے، آپ کی شریعت میں 40 روزے تھے، اصلاً 30 روزے تھے۔ اصلاً البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اصلاً 30 روزے تھے، اور وہ بھی رمضان کے روزے تھے۔ کچھ راہب لوگ بیمار پڑ گئے، کیونکہ پورا جو ہے کنٹرول دین یہودی دین کا راہبوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے معتقدین کے زور پہ انکار کیا، داؤد علیہ السلام کو انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اختلاف کرنے لگ گئے، اور داؤد علیہ السلام سے بھی اختلاف کیا۔ ان راہبوں نے تبدیلی کی، بیمار پڑ گئے تو 10 روزوں کی منت مانی کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اجتماعی طور پہ راہب سارے بیمار پڑ گئے، یہ اگر صحیح ہو جاتے ہیں تو 10 روزے رکھیں گے، تو وہ صحیح شفایاب ہوئے، اور ان 10 روزوں کو شامل کر کے 40 بنا دیے۔ 40 روزوں کا وجود توریت جو ابھی متحرف توریت ہے، تحریف شدہ توریت کا جو نسخہ ہے، اس میں بھی ذکر ہے کہ 40 روزے یہودیوں کے ہیں۔ انجیل متی کے اندر جو ہمارے نزدیک سب بائبلز جتنے ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح وہی انجیل متی ہے۔ حضرت متی نے جس کو جمع کیا تھا، متی ابن یونس ان کا نام تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام بھی متی تھا، میم تا یا، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 40 روزے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزے رکھتے تھے۔ یہ جو فرمایا نا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھتے تھے لوگ، صرف تم نہیں ہو روزے رکھنے والے، اور پہلے بھی روزے رکھتے رہے۔ تو اس میں نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے،
سوائے 2 دن کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے۔ اب یہاں بات بڑھاؤں تو بڑھتی ہے کہ پتہ نہیں نوح علیہ السلام عید الاضحیٰ کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جو ہزاروں سال بعد میں دنیا میں تشریف لائے۔ تقریباً 2000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا، لگ بھگ تقریباً بات کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 2000 ہی ہو۔ تو اس 2000 سال پہلے لگ بھگ نوح علیہ السلام عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس سے انبیاء کرام کے علم ما قبل اور علم ما بعد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی عید الاضحیٰ کے ساتھ یہ تعلق ہوگا اور عید کا دن ہوگا، اور امت محمدیہ علی صاحبہ التحیۃ والثناء یہ 2 دن جو ہے عید کے طور پہ منائیں گے۔ تو وہ 2 دن چھوڑ کے باقی سب دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ سب سے پہلے روزہ رکھنے والا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پورے سال سب سے پہلے روزہ رکھنے والا حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کو صائم الدہر کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صیام الدہر سال بھر روزہ رکھتے ہو، سال بھر جو اصحاب کرام روزہ رکھتے ہو ان کو چاہیے صوم داؤدی رکھ لیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم داؤدی کیا ہے؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، یہ صوم داؤدی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ رب نے ایسے نہیں فرمایا کہ کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزے دوسرے جو لوگ پہلے گزر گئے وہ بھی روزے رکھتے تھے، ان پر بھی ہم نے فرض کیا۔ تو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہمارے پاس صحیح ترین انداز میں موجود ہے، نوح علیہ السلام کا موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہے، آدم علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، مگر مختلف ایک انداز کے ساتھ۔ یہ جو ہم فرق کرتے ہیں نا دن اور رات میں، کہ یہ دن ہے یہ رات ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں چھٹی، یہی ہوتا ہے نا۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہماری شریعت میں۔ ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی، جب بھی روزہ رکھتے تھے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، صبح صادق سے لے کے صبح صادق تک، کہ یہ سورج طلوع ہوا تو دن شروع ہوا، پھر دوبارہ سورج طلوع ہوگا تو دوسرا دن شروع ہوگا، تو طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب تک روزہ رکھتے تھے، رات کو بھی روزہ، دن میں بھی روزہ۔ اور ان کے ہاں سابقہ میں اللہ تبارک و تعالی سارے نیکوکار جتنے تھے انبیاء و صالحین سب کو گری کے رحمت فرمائے، اپنی رحمت برسائے۔ ان کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ان کی توجہات بھی ہماری طرف ہوتی ہے۔ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا، ہمارے روزہ اور ان کے روزے میں یہ فرق ہوتا تھا کہ ہم روزہ رکھ کے دن بھر باتیں کرتے رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر ان کے ہاں یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا جو بھی روزہ رکھے گا وہ بات نہیں کر سکتا۔ سورہ مریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم، یہ لوگ طرح طرح کی باتیں پوچھ رہے ہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ روزہ رکھ لو اور ان سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ لن اکلم الناس انسیہ، قرآن شریف میں آیا ہے کہ میں بھولے سے بھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہماری شریعت میں
رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا جس طرح ان سے پہلوں پر روزے کو فرض کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر لو، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کر لو. فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. یہ جو 30 دن ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار ہو جاؤ. کتنا مہربان رب ہے. فرمایا روزہ رکھنا ہے، بس روزہ رکھنا ہے. مگر پھر ذکر فرما رہے ہیں کہ مریض ہو، بیمار ہو جاؤ تو کیا کرو گے، سفر میں جاؤ گے تو کیا کرو گے. مہربانی کا انتہا. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار پڑ جاؤ، اگر کوئی سفر میں نکل پڑو تو تمہارے لیے دوسرے دن ہے، دوسرے دن تم روزہ رکھ سکتے ہو، یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان میں بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے. تفصیل میں بتاؤں گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر کوئی رکھ ہی نہیں پاؤ، طاقت نہ ہو، مریض ایسا ہے کہ روزہ رکھنے کا امکان ہی نہیں ہے، جب طاقت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی تو پھر طعام مسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ فدیہ صیام ہے، فدیہ صیام ہے. فرمایا ایک دن کا روزہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے؟ ایک ہی کو. کفارہ قسم میں 10 کا ذکر ہے. کوئی قسم کر لے، قسم توڑ ڈالے تو 10 لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. مگر روزہ اگر چھوٹ جائے، روزہ نہ رکھ سکے، طاقت نہ ہو، روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ایک ہی مسکین کافی ہے. ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. علماء نے اور آسان کر دیا. فرمایا ایک فطرانہ ادا کر دینا ایک مسکین کے کھانے کے برابر ہوتا ہے. یعنی ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک فطرانہ. 20 درہم آپ دے رہے ہو تو 20 درہم دے دیں، ایک روزے کا فطرانہ ہے. مگر ہر ایک کے لیے نہیں. کس کے لیے ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو طاقت نہ رکھے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو بہتری کی طرف جاتا ہے، اچھائی سوچتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے اچھائی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو تو روزہ رکھنے سے رخصت کر سکتے ہو کہ روزہ نہیں رکھوں گا، مگر روزہ رکھنا چاہو منع نہیں ہے. سفر میں نکل پڑو تو روزہ نہ رکھنا چاہو تو اجازت ہے، روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لو. مگر رکھنا چاہو سفر میں بھی تو اجازت ہے، منع نہیں ہے. اسی طرح جو بہتری کی طرف جائے گا اس کے لیے اللہ کے دربار میں بھی بہتریاں ہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب یہ پورا بیان جو آیا ہے، کیونکہ ہمارا یہ درس کی محفل ہوتی ہے، میں درس کے انداز میں گفتگو کرتا ہوں. یہ جو پورا بیان آیا ہے یہاں پر معین نہیں کیا گیا کہ روزہ کب رکھے. کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزہ فرض ہے پہلے جس طرح پہلوں پر جس طرح روزے کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ گنتی کے دن ہیں. یہاں کہیں بھی معین نہیں کیا گیا کہ کب روزہ رکھنا ہے، کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے. تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کب رکھیں گے روزہ؟ روزہ فرض کیا ہے آپ نے تو کیا کلی چھٹی سال بھر روزہ رکھے؟ رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب آگے ارشاد فرما رہا ہے. فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس قرآن میں ہدایت ہے اور حق و باطل کو فرق کیا، واضح کیا.
فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کا مہینہ پا جاؤ تو روزے رکھ لو۔ اب معین ہو گیا کہ رمضان میں ہی روزہ رکھنا ہے، اور قرآن سے یہ ثابت ہے، تو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنا، فرض روزے رمضان میں ہیں، اور رمضان کے روزے قرآن سے فرض ثابت شدہ ہے۔ پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آسان کرے تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پیچیدگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر، آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، کوئی پیچیدگی نہیں چاہتا۔ قرآن شریف سے تفصیلاً رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بیان سورہ بقرہ 183 نمبر کے آیت سے یہ بیان شروع ہوتا ہے، اور رمضان کے روزوں کا اس بات ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد دوسری ہجری میں تحویل قبلہ کے چند دنوں بعد شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو قبلہ کی تحویل ہوئی۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، یہ دوسری ہجری میں شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو ہوا ہے۔ اس کے حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ تحویل قبلہ دوسری ہجری میں جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، اس کے چند دنوں بعد آیا کریمہ کے نزول کے ساتھ روزے کو فرض کیا گیا۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، یہ شعبان ہے، ہو سکتا ہے 20 شعبان کو ہو سکتا ہے 25 کو ہو سکتا ہے 27 28 کو ہو، بہرحال شعبان میں ہی دوسری ہجری میں شعبان میں ہی روزے کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے رکھا کرتے تھے، فرض ضروری طور پر عاشوراء کے روزہ رکھتے تھے، اور عاشورے کے روزہ رکھنے کے لیے سختی کے ساتھ حکم دیا کرتے تھے کہ عاشورے کے روزہ رکھا کریں۔ یہاں تک کہ کیوں عاشوراء کے روزہ رکھتے تھے؟ چونکہ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور سے عاشوراء کے روزے رکھتے آ رہے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے۔ بخاری شریف ہے کتاب الصیام، کتاب الصوم کے اندر پہلے باب میں روایت فرماتے ہیں کہ صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، عاشوراء کے روزہ رکھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ عاشورے کے روزہ رکھا کرو، فرضی طور پہ ضروری طور پہ حکم دیتے تھے کہ عاشورے کا روزہ رکھو، عاشورے کا روزہ رکھو۔ تو فرمایا فلما فرض رمضان ترکا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورے کے روزے کی جو ضروریت ہے، ضرور رکھنا ہے کا حکم تھا، اس کو
کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا کہ اب عاشورے کا روزہ ضروری نہیں ہے، جو رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، ثواب پاؤ گے، جو نہیں رکھنا چاہو نہ رکھو، گناہ نہیں ہے۔ مگر پہلے حکم تھا کہ ہر ایک نے عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے، تو اسی تسلسل سے قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ جو عوام میں ایک بات ہے کہ 6 مہینے کا روزہ تھا، رب نے 5 مہینے کا معاف کر دیا، 1 مہینے کا رہ گیا، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، کسی کتاب میں کہیں بھی ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی۔ تو یہ دوسری بات یہ پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ پہلے رکھا کرتے تھے، اور روزے فرض ہونے کے بعد اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد فرضی طور پہ رمضان کے روزے رکھنے لگ گئے۔ رمضان کے روزوں میں یہ جو فرض روزہ ہے، اس میں ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہمارے نزدیک روزے میں رکن ایک ہے، احناف، شافعی، حنبلیہ کے نزدیک روزے میں رکن کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ امساک، اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ 3 چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اور علماء نے تصریح کی ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الصوم الامساک عن الاکل والشرب والجماع، 3 چیزوں سے بچنے کا نام، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کیا 3 چیزیں؟ عن الاکل، کھانے سے، والشرب، پینے سے، والجماع، جماع کرنے سے، ہم بستری مباشرت کرنے سے۔ ان 3 چیزوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے، یہ شرعی بات ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر آپ توجہ کریں تو حکمت اس میں ایک تو رب نے فرما دیا کہ روزہ تم پہ فرض اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ روزے رکھیں تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے، تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزے کا مہینہ گزر گیا، روزے بندہ رکھتا رہا اور پرہیزگاری نصیب نہ ہوئی تو بیکار گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں پائیں گے، بھوکا رہا بس۔ کیوں بھوکا رہا؟ جو اصل مقصد ہے وہ نہیں حاصل ہوا۔ رمضان کے روزوں سے وہ پرہیزگار بننا تھا، پرہیزگاری اس کوشش کی، بس عادت بن گئی روزہ رکھنے کی، لوگ رکھ رہے ہیں، گھر والے رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ صرف روزہ رکھنا یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے میں اصل حکمت یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، بندہ پرہیزگار بن جائے۔ دوسری طرف منع کیا، دوسری بات یہ ہے کہ رضا الہی نصیب ہو۔ 2 حکمتیں، ایک پرہیزگاری حاصل ہو اور ایک خدا کی رضا ملے۔ اور 3 چیزیں، وہ جو چیزیں جن چیزوں کو ہم سے روک دیا گیا ان سے حاصل ہوتی ہیں حکمتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امساک عن الاکل والشرب، کھانا بھی نہ کھاؤ، پینا بھی نہ پیو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بندہ جب بھوکا رہتا ہے، بھوک اور پیاس سے کی شدت سے
नफ्स में बेकरारी बेचैनी आती है कि भूख लग गई, खाना खाना है। नफ्स में बेकरारी आती है, बेचैनी आती है, वह हाजत है और किसी तरह की दिक्कत भी महसूस होने लगती है। तो इसमें रब तबारक व तआला हुक्म देता है कि बर्दाश्त करो। अब वो जो बर्दाश्त है वो सबर की तरबियत है, सबर की तरबियत है कि रब चाहता है कि रोजा रखो और हमारे हुक्म की तामील में सबर करते रहो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं सबर की तरबियत मिल जाएगी, सबर करने की तरबियत मिल जाएगी। सबर कैसे किया जाता है उसका कोई ना कोई हिस्सा तुम्हें नसीब होगा। एक हिकमत सबर है। दूसरी हिकमत, दूसरी चीज किस चीज से मना किया गया कि वलजिमा, औरत के साथ हम बिस्तर होने से, जिमा करने से रोक दिया गया। क्यों भाई, इसमें क्या हिकमत है? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि खाओ पियो नहीं, जिमा तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन नहीं, बल्कि खाओ पियो भी नहीं, जिमा भी ना करो। इसमें क्या हिकमत है? इसमें हिकमत है तज़कियाए नफ्स, तज़कियाए नफ्स, नफ्स को साफ करने के लिए, जिसको तज़किया नफ्स कहा जाता है। जैसे आते ही सवाल में आया था कि नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया, नफ्स साफिया, नफ्स कामिला। बाजों ने 7 किस्में बयान की हैं तो बाजों ने 8 किस्में बयान की हैं। ये जो नफ्स के मरातिब हैं, सबसे पहला मर्तबा जो है नफ्स का अम्मारा है। नफ्स अम्मारा का काम क्या है? शहवत को उबारना, शहवत को उबारना। जब शहवत को उबारता है तो बंदा फिर ज़िना में मुब्तला हो जाता है, शराब खोरी में मुब्तला हो जाता है, निशा में मुब्तला हो जाता है, तरह तरह की बुराइयों में मुलव्विस हो जाता है। तो रब ने चाहा कि कम अज कम इनको 30 दिनों तक के लिए जिमा से रोक दिया जाए, जो कि हलाल है। अगर औरत निकाहशुदा औरत है, मनकोहा घर में है, तो हलाल है, उसके बावजूद रोक दिया गया कि जिमा से बाज रहो, ताकि तुम्हारी तज़किया नफ्स की तरबियत हो जाए। कम अज कम तुम्हें तरबियत मिल जाए कि नफ्स अम्मारा को मारने का तरीका क्या है। क्योंकि हदीस पाक में आया है कि जिसके पास इस्तिताअत नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकता, इस्तिताअत नहीं है, शादी नहीं कर पा रहा, जवान है, और फरमाया जब वो शादी नहीं कर पाए, इस्तिताअत ना हो, तो उस पर रोजे हैं, वो रोजा रखता रहे, वो रोजा रखता रहे। क्योंकि रोजे में खाना भी नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, और भूख प्यास से उसकी कुव्वत में कमी आएगी और तज़किया नफ्स होता रहेगा रोजाना, तो वो शहवत नहीं उभरेगा, वो बहकने से बच जाएगा। ये सही हदीस में आया है कि जो शादी नहीं कर सकता, इस्तिताअत नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए रोजे रखते। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रोजे में अब क्या हिकमत मिली? एक तो हिकमत है कि सबर की तलकीन हो जाए, सबर की तरबियत मिले। दूसरी हिकमत यह है कि तज़कियाए नफ्स की तरबियत हो। बल्कि यूं समझ लीजिए कि 30 रोजा कोर्स है, तज़कियाए नफ्स के लिए 30 रोजा कोर्स है। अब बंदा रोजा रखता है, बुराइयों में मुब्तला है, बंदा रोजा रखता है, हराम खोरी में मुब्तला है। मैं दिन की बात नहीं कर रहा, रात में ही सही। तो फिर इस तरह के रोजेदारों के लिए रब तबारक व तआला फरमाता है हदीस कुदसी में कि बंदे मेरे पास आएंगे मगर रोजे के बदले में भूख और प्यास के अलावा वो कुछ नहीं पाएगा।
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے پورے رمضان شریف میں عبادات، ریاضات اور طرح طرح کی جو برائیاں، کوئی بھی برائی اگر ہم میں ہے، اس برائی سے باز رہیں اور دور چلے جائیں، تاکہ ہم آئندہ رمضان سے اس طرح مستفیض ہو جائیں کہ آئندہ جب رمضان گزر جائے پھر بھی ان برائیوں کی طرف موڑ کے دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ حکمتیں ہیں روزے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے ہمارے جیسے، ہم جس طرح سے روزے رکھ رہے ہیں اسی طرح سے روزے رکھتے تھے، سحری کرتے تھے۔ یہ تو مہربانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفقت ہے ہم پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ہے، ہمارے لیے سحری سنت ہے، سحری سنت ہے۔ کیا معنی؟ اگر کوئی سحری نہیں کر پایا تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ روزہ ہوگا، مگر سحری کی فضیلت سے محروم رہا، کیونکہ ہمارے ہاں صرف روزے میں رکن ایک ہے، وہ ہے امساک عن الاکل والشرب والجماع۔ بات آگے تھوڑی سی کر کے میں آگے بڑھوں۔ مالکیہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک روزے میں رکن دو ہیں، روزے میں رکن دو ہیں، ایک ہے امساک، دوسرا رکن ہے نیت۔ امام مالک فرماتے ہیں بغیر نیت کے روزہ ہوگا ہی نہیں، اور متعین فرماتے ہیں کہ جب صبح صادق سے پہلے نیت نہ کر لے کل کے روزے کی تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ مگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ نیت، چونکہ ہمارے احناف کے نزدیک، شافعی حنبلی کے نزدیک رکن نہیں ہے، تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نیت واجب ہے، نیت واجب ہے، نیت کر لے، نیت کر لے، کل کے روزے کی نیت ضرور کر لے۔ اگر کوئی نیت نہیں کرتا، زبان سے، دل سے، وقتی طور پہ نیت نہیں کرتا، سحری کر لیتا ہے اور دن گزر جاتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ اس نے سحری کیوں کی؟ اس نیت سے سحری کی ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، چونکہ رکن نہیں ہے۔ اگر رکن ہوتا تو نماز کی طرح روزے سے پہلے نیت کو فرض قرار دیا جاتا، پھر بھی نیت واجب ہے، نیت کو ضرور شامل رکھا جائے۔ کل کے دن میں نے روزہ رکھنا ہے، بھلے سحری کر رہے ہوں اس وقت دلی دل میں ایک مرتبہ یاد کر لے کہ کل کے دن روزہ رکھنے کے لیے یہ سحری میں کر رہا ہوں۔ مگر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کے روزے ہمیں ملتے ہیں جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف سے میں آپ کو سناؤں گا۔ صوم وصال، صوم وصال کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو روزہ رکھا تھا وہی روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ 40 دن اور راتوں تک، یعنی نہ دن میں کچھ کھایا پیا، نہ رات میں کچھ کھایا پیا، نہ دن میں کچھ کھایا پیا، نہ رات میں کچھ کھایا پیا، بغیر کھائے پیے 40 روزہ، 40 دنوں کا لمبا روزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، امت کے لیے نہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے بھی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ نے بھی صوم وصال رکھا ہے۔ ملے ہوئے روزے کو صوم وصال، ایک روزہ 40 دنوں تک کا لمبا جو روزہ ہوتا ہے اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ اب رب جانے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ وہ 40 روزے تھے یا ایک ہی روزہ تھا جس کی مدت 40 دنوں تک لمبی تھی۔ 40 دنوں تک آپ نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا، رات میں بھی کچھ نہیں، نہ پیا، نہ رات میں پیا۔ 40 دن گزر گئے، صحابہ اکرام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں تک اعتکاف کے حالت میں اس طرح کے
اس طرح کا روزہ رکھا۔ حضرت صدیق اکبر نے سن کے روزہ رکھ لیا، 40 دنوں تک بغیر کھائے پیے جو روزہ ہوتا ہے صوم وصال، آپ نے حضرت صدیق اکبر نے رکھ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنا صوم وصال رکھ رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے اور صحابہ کرام دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہو، آپ صوم وصال رکھتے ہو، ہمیں پتا چلا کہ 40 دنوں تک لمبا روزہ آپ کا ہوتا ہے، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب الصیام کے اندر صوم وصال کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے ہمیں منع کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے ہمیں منع کیا ہے۔ قالو، صحابہ کرام ایک ساتھ بول پڑے، ایک شخص بولے تو قالا ہوتا ہے، قالا، دو شخص بولے تو قالا ہوتا ہے لام الف کے ساتھ، اور زیادہ لوگ بول پڑے تو قالو ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ بخاری کی عبارت ہے، بخاری شریف میں فرماتے ہیں قالو، صحابہ کرام ایک ساتھ بول پڑے انکا تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہو، 40 روزہ 40 دنوں تک کا لمبا روزہ آپ رکھتے ہو، نہ دن میں کچھ کھایا نہ دن رات میں کچھ کھایا پیا، تو ہم کیوں نہ رکھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا قال انی لست مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ بخاری ہے، اگر کوئی کیمرہ میں لینا چاہے لے لے، آج کل تو بخاری نیٹ میں بہت ہے، بخاری ڈائل کرے بہت سارے بخاری کے نسخے نکل آتے ہیں۔ فرماتے ہیں انی لست مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، انی اطعم و اسقی، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اس کے نیچے والی حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لست کہیتکم، کیا تم نے مجھے تمہارے جیسا سمجھا ہے؟ ابیت عند ربی ویسقینی عند ربی، میں کھاتا پیتا بھی رب کے ہاں ہوں، اور وقت بھی رات گزارنے کو ابیت کہا جاتا ہے، مبیت کہا جاتا ہے، وقت بھی میں رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بخاری ہے جی، یہ بخاری شریف ہے، جس میں آقا فرماتے ہیں کہ اب تم نے مجھے تمہارے جیسا سمجھا ہے، میرے نقل سب اتار رہے ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے، صوم وصال کے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو سمجھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ویسے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رازوں میں سے راز بنایا ہے، اصل الموجودات ہیں، ہم اپنے کیٹیگری میں لا کے نبی کو کھڑا کریں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اسلام نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ وہ نبی ہیں، ہم غلام ہیں، امتی ہیں، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ہم امتی ہیں، امتی اور نبی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صوم وصال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور یہاں میں آپ کو اگر کہوں اسخ الکتاب بعد کتاب اللہ سے بات کر رہا ہوں، بخاری 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 بخاری، یہ بخاری ہے، بخاری میں ہے کہ انی
انی لستو مثلکم، میں تمہارے مثل نہیں ہوں۔ علمی کو تحقیق کرنے والوں، اگر اس میں تحقیق کرو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رب تو کہتا ہے مثلکم، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثلکم نہیں ہوں۔ کیا کریں گے؟ وہ قرآن ہے، یہ بخاری ہے، کیا بخاری کو چھوڑنا ہے یا بخاری کی توضیحات پیش کرنی ہے؟ تو پتا چلے گا کہ قرآن کو بھی ہم نے ماننا ہے، بخاری کو بھی ماننا ہے، کیونکہ یہ صحیح ترین حدیث ہے اور قرآن شریف کلام ربانی ہے۔ زبان تو ایک ہی ہے، زبان ایک ہی ہے، قرآن بھی زبان مصطفی سے حاصل ہوا ہے، حدیث بھی زبان مصطفی سے حاصل ہوئی۔ یہ تو مہربانی ہے ان کی کہ فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر نہیں فرماتے تو پورا قرآن حدیث سب ملے ہوئے جو بھی اس زبان سے بات نکلی ہے وہ کلام ربانی ہو جاتا۔ تو رب نے فرمایا مثلکم، تمہارے جیسے مثل۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ کیا کریں گے؟ کرنا یہ ہے، توجیحات یہ ہے کہ دونوں کی توجیحات ملائیے اس طرح سے کہ رب نے جب فرمایا مثلکم، اس وقت کیا کیفیت کے انداز، کس انداز میں فرمایا، اور حبیب نے جب فرمایا تمہارے مثل نہیں ہوں تو کس انداز میں فرمایا؟ رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تم ڈرو نہیں میں کوئی جن نہیں ہوں، تم ڈرو نہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، تم ڈرو نہیں میں تم سے غیر کوئی نہیں ہوں، میں انسان ہوں، تمہارے جیسے بشر ہوں۔ تم جس طرح سر رکھتے ہو میرے بھی سر مبارک ہے، تم جس طرح وجود رکھتے ہو میرے بھی وجود ہے، تم جس کیفیت میں ہو میں بھی اسی کیفیت میں ہوں، میں تم میں سے ہوں۔ اپنائیت کے اظہار کے لیے رب نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے تاکہ وہ آپ سے ڈرے نہیں، ورنہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے، سورج کے لوٹتے ہوئے دیکھ کے بھاگ جائیں گے، کنکریوں کے بولتے ہوئے دیکھ کے بھاگ جائیں گے، انگلیوں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ بھاگے نا، اس لیے پہلے سے ہی آپ کہہ دو کہ میں تمہارا اپنا ہوں، تم میں سے ہوں۔ حدیث میں کیوں فرمایا؟ حدیث میں جب روحانی طاقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، جب خدا داد طاقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لستو کا احد منکم، منی لستو مثلکم، میں تمہارے مثل نہیں ہوں، میری طاقت اور تمہاری طاقت ایک جیسی نہیں ہے، میری روحانیت اور تمہاری روحانیت ایک جیسی نہیں ہے، میری حقیقت اور تمہاری حقیقت ایک جیسی نہیں ہے۔ تم کھانے پینے کے محتاج ہو، میں کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوں۔ بات شاید دور نکل گئی ہے، کہاں سے کہاں، تو روزے میں اصولی بات میں نے کر دی ہے کہ ان تین چیزوں سے بچنا ہے، ان تین چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے۔ اس میں ایک حکمت یہ آتی ہے کہ حیا کا درس دینا ہے، حیا کے لیے۔ منکوحہ ہے، میاں بیوی ہے، ہم بستری جائز ہے، تناسل یعنی انسانی نسل کو جاری رکھنے کے لیے یہ حکمت باری تعالی ہے، مگر کہیں نہ کہیں جا کے خلوت میں دوسرے کے سامنے تو ہے ہی نہیں، آپس میں کہیں نہ کہیں حیا کے خلاف ہے، حیا کہ کہیں نہ کہیں حیا کی کمی اس جگہ موجود ہے۔ جب دونوں
ملتے ہیں اس وقت حیا کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو رب تبارک و تعالی نے حیا سکھانا چاہا کہ جو بالکل خلوت میں جائز طریقہ ہے اس میں بھی حیا کی نفی کہیں نہ کہیں گنجائش حیا کی نفی کی ہے، تو اس بے حیائی سے بھی بچو، جو جائز ہے اس سے بھی بچو۔ اب اشارہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بے حیائی سے بچنے کی تربیت کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا۔ بات شاید آپ کو سمجھ آئی ہو، ہر طرح کی بے حیائی سے۔ اب بندہ روزہ رکھ کے بے حیائیوں میں مشغول رہے تو ان روزے داروں کے لیے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے، مگر جو حقیقتاً بے حیائی سے بچتے ہوئے، کھانے پینے سے بچتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو اس طرح کے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے۔ دو اعراب ہے، ایک انا اجزی بہ اور ایک انا اجزا بہ۔ اس عبارت کو بخاری کی عبارت ہے انا اجزی بہ انا اجزا بہ۔ انا اجزا بہ کا معنی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جو جزا ہے، روزے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ میں خود ہی دوں گا، وہ میں خود ہی دوں گا۔ دوسرا ترجمہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ دار کے لیے، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزہ دار کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے میرے لیے روزہ رکھا گویا اس نے مجھے پا لیا، اس نے مجھے پا لیا، یا میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے اس کو اجر عطا کروں گا۔ دوسری طرف دوسری حدیث میں آیا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ ڈال ہے جہنم سے۔ جس نے روزہ رکھ لیا اس نے ڈال تیار کر لیا، پردہ پڑ گیا اس کے اور جہنم کے بیچ میں، روزہ دار جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تیسری حدیث میں آیا ہے لحوف فم الصائم، کتنی بڑی بات ہے، لحوف فم الصائم اطیب من ریح المسک عند اللہ، روزے دار کی منہ سے جو بو نکلتی ہے، لحوف فم الصائم، روزے دار کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، کریح بو آتی ہے، فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالی خود حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے کہ میرے نزدیک میرے روزے دار بندوں کی منہ کی جو بو ہے، جس کو سمجھانے کے لیے بدبو بھی کہا جا سکتا ہے، کریح بو جو ہے وہ میرے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور مرتبے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ تیار کیا ہے جنت میں، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ریان رکھا ہے، اور فرمایا روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے نہیں گزر پائے گا، صرف روزے داروں کو ہی اسی دروازے سے گزرنے دیا جائے گا۔ اس طرح سے اگر آپ نے صحیح معنی میں حیا کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، حق حلال طریقے پہ کسب حلال سے کمائی کیا ہوا مال سے افطاری سحری کر کے آپ نے روزہ رکھا، تو آپ کو تزکیہ نفس بھی نصیب ہو جائے گا،
تربیت مل جائے گی، رضا الہی بھی اور پرہیزگاری بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں خود تمہارے لیے ہوں، میں خود تمہارے لیے ہوں۔ میدان قیامت میں ایک شخص آئے گا میزان کے پاس، نیکی و بدی کو رکھا جائے گا، نیکیاں کم، بدیاں زیادہ، برائیاں زیادہ۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ اس کی برائی زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، برائیاں زیادہ ہیں، بدی کم زیادہ ہیں، یہ جہنم کے مستحق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انطلق عبدی الی النار، ٹھیک ہے میرے بندہ میرا ہے اور گنہگار ہے، ثواب اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، گناہ کا پلہ زیادہ باری ہے، تو جہنم میں ڈال دو۔ جہنم کی طرف لے جانے لگے گا۔ اس وقت ایک شخص نورانی چہرے والا، یہ درود شریف کے باب میں بھی ایسی ایک حدیث ہے مگر یہ الگ حدیث ہے، نورانی چہرہ والا ایک شخص آئے گا، آ کے فرشتوں کو روک لے گا اور کہنے لگے گا کہ میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، یعنی شفاعت کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فرشتے عرض کریں گے رب تبارک و تعالیٰ سفارشی کو دیکھتے ہوئے معاف کر دے گا کہ میرے بندے کو جنت میں دے دو، جہنم سے چھٹکارا دے دو۔ وہ بندہ پوچھے گا کہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ جانا پہچانا ہے، کہیں میں نے دیکھا ہے، کہیں میں نے دیکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کون یہ؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے گا کہ میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کرنے کا مقام دیا ہے، روزہ بھی سفارش کرنے والوں میں سے ایک سفارش کرنے والا ہے، تو میں روزہ ہوں۔ جانا پہچانا اس لیے لگ رہا ہے کہ 30 دن جس کے ساتھ تم نے گزارا ہے، 30 دنوں تک جس کے ساتھ تم نے گزارا ہے، تو جانا پہچانا تو لگے گا، میں تمہارا روزہ ہوں جو تم نے رکھا تھا رمضان کے۔ یہ اجر و ثواب ہے، اور جب نہ دینے پہ آئے رب تبارک و تعالیٰ تو فرما دے گا کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ روزہ تم نے رکھا ہے مگر بھوکا اور پیاسا رہا اور کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے ہر حرام کام سے بچنا چاہیے اور جو فرائض ہم پر ہیں وہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احترام کے ساتھ جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کرنے کی اور رمضان المبارک میں جو معمولات ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔